نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ المنافقون، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہاں سے ہے۔ پہلے اس سورت کا شان نزول سمجھیں تاکہ اگلے واقعات سمجھنا آسان ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ بنو المصطلق کا سردار حارث بن زرار اپنا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا اور ان کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں بھی شامل ہو گئیں، لیکن اسلام سے پہلے جب یہ خبر آپ کو پہنچی، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم خود پیش قدمی کرتے ہیں، ہم خود چلتے ہیں، اور آپ چل پڑے۔ اور کچھ منافقین بھی ساتھ چل پڑے مال غنیمت کے لالچ میں۔ جب آپ ان کے اس علاقے میں پہنچے تو وہاں ایک کنواں تھا، اس کے قریب، کنواں کہیں یا چشمہ کہیں، جس کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا، جس کا نام مریسع تھا۔ مریسع، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ بنو المصطلق بھی کہتے ہیں اور غزوہ مریسع بھی کہتے ہیں۔ جب آپ وہاں ٹھہرے تو یہ حارث بن زرار بھی اپنا لشکر پہنچ گیا لے کر۔ مقابلے کے لیے فریقین کی صفیں درست ہو گئیں، دونوں طرف سے تیروں سے حملہ ہوا۔ اس میں بنو المصطلق کے بہت سے افراد مارے بھی گئے۔ بالآخر اللہ نے آپ علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ لیکن اس فتح کے بعد ایک ناخوشگوار واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کی آپس میں کسی بات پر تکرار ہوئی اور نوبت جھگڑے تک پہنچ گئی۔ مہاجر نے مہاجرین کو پکارا، انصاری نے انصار کو پکارا۔ قریب تھا کہ کوئی لڑائی جھگڑا کھڑا ہو جاتا، بڑا فتنہ کھڑا ہوتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً موقع پر پہنچ کر سب کو جو ہے خاموش کروا دیا۔ فرمایا ما بالو دعوت الجاہلیہ، یہ کیا جاہلیت کی آوازیں ہیں؟ جیسے تم پہلے قبائل کے خلاف پکارتے تھے، اب پھر یہی شروع ہو گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ مسلمان کو چاہیے ظالم اور مظلوم کی مدد کرے۔ مظلوم کی مدد اس طرح کہ اس سے ظلم کو روکے، اور ظالم کی مدد اس طرح کہ ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک دے تاکہ وہ بھی جہنم میں نہ جائے۔ خیر صلح ہو گئی، لیکن منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی، جب اس کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے جو ہے ایک جگہ یہ موجود تھا، وہاں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ بھی صحابی تھے، اگرچہ عمر ان کی کم تھی۔ تو اس عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے اس لڑائی کی آگ کو اور بھڑکانے کی کوشش کی اور کہتا ہے لوگوں سے، تم نے مہاجرین کو اپنے سر چڑھایا ہے، پہلے تم نے ان کو کھانے کھلائے، ان کو مکانات دیے، ان کی مدد کی، اب ان کو لے کر تم جو ہے وہ لڑنے کے لیے نکلتے ہو اور یہ تمہارے سر پہ سوار ہو گئے۔ تم جو ہے ان کا خرچہ بند کر دو، نان نفقہ بند کر دو، یہ خود ہی تنگ ہو کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ حتیٰ کہ اس بدبخت نے یہ بھی کہا کہ ہم عزت والے واپس جا کر ان ذلیل لوگوں کو اپنے شہر سے نکال دیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی تو جا کر حضور علیہ السلام کو بتا دی۔ آپ علیہ السلام نے یہ سمجھ کر کہ زید بن ارقم چھوٹا بچہ ہے، ابھی چھوٹے ہیں، ممکن ہے غلط فہمی ہو گئی ہو، ان سے پوچھا کیا تمہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ عرض کیا رسول اللہ بالکل نہیں، میں نے خود سنا ہے، بات دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط فہمی ہو اور اس کی وجہ سے کوئی جھگڑا بڑھ جائے۔ خیر یہ بات لشکر میں پھیل گئی اور زید بن ارقم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی نے یہ بات تو کی تھی، لیکن عبداللہ بن ابی قبیلہ خزرج کا معزز آدمی سمجھا جاتا ہے، اس لیے لوگوں نے کہا کہ جو ایسی بات نہیں کر سکتا اس سے بلا کر پوچھ لیے جائے، تحقیق کر لی جائے۔ تو جب اس کو بلایا اس نے صحیح جھوٹ بولا کہ میں نے تو کہا ہی نہیں ہے، اور قسمیں کھانے لگا کہ ہم نے کہا ہی نہیں ہے، میں نے بالکل نہیں کہا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے عذر کو قبول کر لیا۔
اب لوگ حضرت زید بن ارقم کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے ایک اتنے بڑے سردار کے بارے میں ایسی بات کہہ دی، ان پر تہمت لگا دی۔ اب بہت سے لوگوں نے ان سے قطع تعلق شروع کر دیا، کوئی بولتا نہیں ہے، کسی کو رخ ادھر کر لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ادھر جب اس بات کی خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو وہ غصے میں آ گئے اور عرض کی رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں عبداللہ بن ابی کا سر کاٹ کے لاتا ہوں۔ اس کو جرت کیسے ہوئی کہ یہ آپ کے بارے میں اور ہمارے بارے میں یہ بات کرے؟ آپ نے فرمایا عمر ایسا نہ کرو، لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ اپنے بندوں کو مارنا شروع کر دیا اس نے، کہ نیا پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا۔ اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ پکا مسلمان تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاتا ہوں۔ اس کی جرت کیسی ہوئی کہ وہ آپ کی شان میں یہ بات کہے؟ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اگر کوئی میرے باپ کا سر اور کاٹے گا ممکن ہے مجھے غصہ آ جائے، مجھے تکلیف بھی زیادہ ہوگی، اس لیے جب میں خود کاٹ کے لاؤں گا تو اس پہ کوئی جھگڑا کھڑا نہیں ہوگا۔ خیر، غزوہ سے فارغ ہو کر جب واپس چلنے لگے، آپ علیہ السلام نے خلاف معمول سفر کیا، یعنی وہ جو سفر کے دوران دن کو رکنا، رات کو رکنا ہوتا تھا، آرام ہوتا تھا، دوپہر کا قیلولہ ہوتا تھا، وہ ختم کر دیا۔ چل رہے رات بھی دن بھی، رات بھی دن بھی، رات بھی دن بھی چل رہے ہیں۔ اور اس مسلسل چلنے سے کیا ہوا؟ مسلسل چلنے سے بندہ تھک گئے اور تھکنے کے بعد پھر ایک جگہ سو گیا۔ سونے کے بعد کیا ہوا؟ جب اٹھے تو وہ پہلی ساری بات جو آپس میں ہوئی تھی وہ ساری ان کے دلوں سے مٹ چکی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ ابھی یہ سفر کے اندر ہی تھے کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں کوئی ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو ان کے پرانے جاننے والے تعلق والے تھے، اس نے عبداللہ بن ابی کو کہا، نصیحت کی کہ دیکھو تم نے بات کی ہے، بہتر یہ ہے کہ غلطی کا اعتراف کر لو، ورنہ تمہارے بارے میں وحی آ جائے گی، پھر تم پریشان ہو جاؤ گے۔ تو اس منافق نے یہ بات سن کر منہ پھیر لیا۔ حضرت عبادہ بن صامت نے فرمایا مجھے لگتا ہے تو جس طرح منہ پھیر رہا ہے ضرور تو نے یہ بات کہی ہے اور تیرے بارے میں قرآن اترے گا۔ اور راستے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بھی خواہش یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئے تاکہ بات کھل جائے اور جو لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں وہ بھی ختم ہو۔ تو کہتے ہیں میں منتظر تھا، میں کوشش کرتا تھا کہ اپنی سواری آپ علیہ السلام کی سواری کے قریب قریب رکھوں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک پہ پسینہ آ گیا، سانس پھولنا شروع ہوا، سواری پر بوجھ پڑنا شروع ہو گیا، میں سمجھ گیا کہ وہی آ رہی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی، کیونکہ میں آپ علیہ السلام کے قریب ہی تھا، تو آپ نے اسی وقت میرا کان پکڑا اور فرمایا بچے جو تم نے بات کہی تھی وہ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی۔ اس پر سورۃ المنافقون پوری نازل ہو، یوں اس کا راز کھل گیا۔ جب یہ لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگا تو اسی منافق کا بیٹا جس کا نام عبداللہ ہی تھا اپنے باپ کی سواری کو روک کے کھڑا ہو گیا کہ مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تو اس بات کا اقرار نہ کرے کہ میں ذلیل ہوں، اللہ کے نبی عزت والے ہیں، اس وقت تک مدینہ نہیں جانے دوں گا۔ بالآخر اس نے مجبور ہو کر اس بات کا اقرار کیا کہ واللہ میں ذلیل ہوں، محمد علیہ السلام عزت والے ہیں، تب اس نے چھوڑا، باب مدینہ میں داخل ہو سکا۔ تو اس پر یہ ساری صورت نازل ہوئی، اذا جاءک المنافقون، یہ منافق کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ یہ لوگ دو کام کرتے ہیں یہ قسمیں اٹھا کر، ایک تو یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ اپنی ان کا جان اور مال بچ جائے، دوسرا یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ یہ تمہارے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، جب اپنے بندوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر کفر کرتے ہیں، کفر بکتے ہیں، اور ان کے بار بار یہ جرم کرنے سے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، منافقین کے ظاہر کو دیکھو تو بڑے بڑے ان کے جسم ہیں، ان کی باتیں سنو تو عجیب سی محسوس ہوتی ہے، بَإِن تَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، باتیں سنو جیسے یہ لکڑیاں ہیں سہارے پر کھڑی ہیں، یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم العدو، یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے بچ کے رہو،
قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ یہ ان کے بارے میں یہ ساری باتیں کھل کر نازل ہو گئی۔ اور ادھر آگے اسی کا ذکر ہے جو واقعہ پیش آیا، جس کے بارے میں پھر وحی بھی آ گئی اور یہ ساری بات ہو گئی۔ اور پھر وہ واقعہ کہ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے سے پہلے ان کے بیٹے نے یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافق کہتے ہیں جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزت والے لوگ ذلت والوں کو باہر نکال دیں گے، حالانکہ عزت بالذات اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے واسطے سے پیغمبر کے لیے ہے، اور پھر پیغمبر کے دین پر عمل کریں گے تو مومنین کے لیے ہے۔ یہ منافق اس بات کو نہیں سمجھتے، عزت تو ہے ایمان والوں کی، اللہ کے نبی کی اور اللہ کی۔ تو یہ صورت تھی، اس کا شان نزول تھا، یہ اس کے اندر واقعہ تھا۔ اس کے بعد اسی صورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تھوڑا متوجہ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال، تمہارے اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں، اس لیے ہوشیار رہنا ہے۔ مال میں، اولاد میں ایسا نہیں لگنا کہ تم آخرت سے غافل ہو جاؤ، ذکر اللہ سے غافل ہو جاؤ، خیر کے کاموں سے غافل ہو جاؤ، خرچ کرنے سے غافل ہو جاؤ۔ اس لیے وقت آنے سے پہلے خرچ کر لو، موت کے وقت میں پھر بندہ سوائے حسرت کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، کہتا کاش مجھے وقت ملتا میں خرچ کرتا، وہاں کہ ابھی کر لو، اس لیے کہ موت کا وقت مقرر ہے، جب وہ آئے گی نہ ایک لمحہ آگے ہوگی نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ موت کا وقت طے شدہ ہے، جب وہ آتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی، اس لیے تمام خیر کے کام پہلے کر لو، مال راہ خدا میں خرچ کر لو، اپنی جان لگا لو خیر کے کاموں کے اندر، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر لو، اپنے نمازوں، صدقات، روزے، حج اور یہ ساری باتوں کو تکمیل کر لو، لوگوں کو خیر کی طرف بلا لو، اس کا وقت ہے، پھر آئندہ وقت نہیں ملے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔